کہاں چلی گئی تھی تم؟ اتنی دیر لگا کے آئی ہو۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کے اپنے فلیٹ میں آئی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اسے صوفیہ کی آواز آئی۔ اس کا چہرہ ابھی تک سرخ تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ صوفی اس کو اس طرح دیکھے کیونکہ اسے شک ہو سکتا تھا۔ وہ پلٹی اور چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی صوفیہ کی طرف بڑھی جو کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تم پورے 1 گھنٹے سے غائب تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں پریشان ہو گئی تھی، تم بتائے بغیر چلی گئی۔ وہ صوفی کے سامنے پڑے کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ وہ سیٹ نے بلایا تھا، کچھ فائلز وغیرہ چیک کرنی تھی، اسی لیے وہیں گئی تھی۔ وہ ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے ذہن میں ابھی تک کچھ دیر پہلے ہونے والا واقعہ گھوم رہا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہادی نے انہیں دیکھا تھا۔ سر کا بالکل نارمل رویہ اسے پریشان کر رہا تھا کہ آخر اس نے اپنے بھائی کو کچھ کہا کیوں نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو کوئی حق نہیں تھا اس طرح کچھ سوچنے کا، کیونکہ اس نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا اور اس کو کوئی بھی حق نہیں تھا کہ اس بارے میں سوچے۔ وہ سد سے ایموشنل اٹیچ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں اس کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ کیا یہاں آتے ہی اس نے تمہیں کام کروانے کے لیے بلانا شروع کر دیا؟ کچھ زیادہ ہی کام کو لے کر سیریس نہیں ہے وہ؟ صوفیہ نے آنکھیں پھیلاتے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو اتنے کامیاب ہیں، تم دیکھ سکتی ہو، عزا نے کہا، جبکہ اس کے ذہن میں ابھی بھی سد گھوم رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ صوفیہ اسے کوئی سوال نہ کرے، اس لیے اس نے نظریں ٹی وی کی طرف گھمائی۔ تو کیا یہ سب ایسے چلے گا؟ مطلب کہ اب تم ان کو امپریس کرنے میں لگی رہو گی ہر وقت کام کر کے؟ اور ویسے بھی تمہاری ڈیوٹی کا ٹائم تو نہیں ہے نا، تو پھر اس نے کیوں بلایا تمہیں کام کے لیے؟ یہ تو اوور ٹائم ہو گیا نا؟ کیا صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ صوفیہ نے عزا کو گھورتے ہوئے کہا۔ اسے ابھی تک اپنے بدن میں سد کے جسم کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا لمس، اس کی قربت ابھی بھی اس کے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ ہادی نے بیچ میں آ کر اس کا سارا موڈ خراب کر دیا تھا، ورنہ اس نے ان لمحات کو بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔ وہ سد کے ساتھ مزید کچھ حسین لمحات بتانے کا سوچ رہی تھی، لیکن ہادی کا وہاں آ جانا سب کچھ برباد کر چکا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ عزا، وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ صوفیہ کی آواز سنتے ہوش کی دنیا میں آئی۔ کیا ہوا عزا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے، صوفیہ نے تشویش سے کہا۔ کیا کچھ ہے جو مجھے نہیں پتا؟ بتاؤ مجھے۔ عزا اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی
تو صوفیہ نے اس کی کلائی پکڑتے اسے روکتے کہا، نہیں صوفیہ، ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھ آئی نا تمہیں؟ پریشان نہیں ہو، اب میں سونے کے لیے جا رہی ہوں، اور ویسے بھی مجھے بھی غصہ آ رہا ہے کہ سڈ نے اس طرح آف ڈیوٹی بھی کام لینا شروع کر دیا۔ اس نے بات بدلتے بہانہ گڑھا، اچھا بتاؤ، کیا اس نے تمہیں بتایا کہ انسیمیشن کی ڈیٹ کیا ہے؟ صوفیہ نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں، اس نے بتایا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کل ٹرائی کر لیں گے، تو میں کل ہسپتال جاؤں گی۔ اس نے صاف جھوٹ بولا۔ اچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں بھی کل تمہارے ساتھ چلوں؟ بتاؤ۔ صوفیہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، نہیں صوفیہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سڈ میرے ساتھ ہوگا، اور ویسے بھی اگر تم چلو گی تو وہ کیا سوچے گا کہ چھوٹی بچی ہوں کیا میں جو اپنی بہن کو ساتھ لے آئی۔ تم پریشان نہیں ہو، مجھے خود پہ بھروسہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے صوفیہ کو تسلی دی اور بات ختم کی تو صوفی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے اپنے پیٹ کو سہلاتے سڈ کے بارے میں سوچا۔ کچھ دیر پہلے اس کے اور سڈ کے بیچ جو ہوا تھا، وہ امید کر رہی تھی کہ وہ پریگننٹ ہو جائے گی۔ ایک بیبی کے بارے میں سوچ کر نہ جانے کیوں اسے عجیب سا خوشگوار احساس ہو رہا تھا۔ اچھا سنو، ایک گڈ نیوز ہے، تمہیں پتہ مجھے جاب مل گئی ہے، وہ بھی بہت ہی زبردست۔ کیا؟ کب؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صوفیہ نے خوشی سے اسے بتایا تو عزا سن کر کافی خوش ہوئی۔ وہ اس لیے کہ تم پریشان نہ ہو، میں تب سے ہی جاب ڈھونڈ رہی تھی جب تمہارا فرسٹ انسیمیشن فیل ہوا تھا۔ اب ہم دونوں مل کر کمائیں گے، صوفی نے اسے بتایا۔ تفصیل بتائی تو عزا کی آنکھیں خوشی سے نم ہوئی۔ آج اگر ہمارے پیرنٹس زندہ ہوتے تو یقیناً بہت خوش ہوتے اور فخر کرتے ہم بھی، عزا نے صوفیہ کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، اب مجھے نیند آ رہی ہے، کل سے تم بھی تو کام پر جاؤ گی نا؟ گڈ نائٹ۔ وہ صوفیہ کا گال تھپتھپاتے پلٹنے لگی تو اس نے عزا کا راستہ روکا۔ یہ کیا ہے؟ صوفیہ کی پریشان کن آواز سن کے عزا کو بھی کچھ پریشانی ہوئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ عزا، یہ تمہاری گردن پر کس نے بائٹ کی ہے؟ او مائی گاڈ عزا، کیا تم نے سیکس کیا ہے؟ صوفیہ بے یقینی کی حالت میں بول رہی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے عزا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے بالوں کو اپنی گردن کے ارد گرد پھیلایا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ الرجی ہو گئی ہے اور کچھ نہیں۔ تم جانتی ہو نا کہ میری اسکن کتنی سینسیٹیو ہے، تو بس اسی وجہ سے۔ عزا نے خود کو سنبھالتے ہوئے بات بنائی، کیونکہ وہ نہیں بتا سکتی تھی سڈ اور اس کے بیچ جو ہوا تھا۔ بے شک صوفیہ اس کی بہن تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ جب اسے پتہ چلا کہ وہ نیچرل وے سے سڈ کے ساتھ بیبی کے لیے ٹرائی کر رہی ہے تو اس نے بہت ہنگامہ کرنا تھا۔ اس نے کانٹریکٹ کو بھی وہ شاید ختم کروا دیتی، اسی لیے اس نے صوفی سے چھپانا ہی مناسب سمجھا۔ اوہو، صبح تک تو یہ نہیں تھا، صوفیہ نے پریشانی سے کہا۔ کوئی اور ہوتا تو اس کی بات پہ یقین نہ کرتا،
کہ صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ لو بائٹ ہے، نہ کہ کوئی الرجی۔ اگر عزا صوفیہ کی جگہ ہوتی تو شاید وہ بھی یقین نہ کرتی، لیکن صوفیہ کو عزا پہ پورا بھروسہ تھا، اس لیے اس نے اس کی بات پر یقین کیا۔ عزا کو کچھ برا بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بہن اس پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی ہے۔ جب اسے حقیقت پتہ چلے گی تو یقیناً اس کا دل دکھے گا، لیکن وہ مجبور تھی۔ ہاں بس ٹھیک ہے، چلو اوکے، گڈ نائٹ۔ وہ اس کا گال سہلاتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ صوفیہ نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کیسی رہی تمہاری میٹنگ؟ سیٹ پانی کی بوتل لے کر کچن سے باہر نکلتے، ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے، ہادی سے مخاطب ہوتے، اس کے سامنے پڑے صوفے پہ جا بیٹھا۔ ہاں ٹھیک تھی، ہادی نے جواب دیا۔ سیٹ نے پانی کا سپ لیتے، بالوں میں ہاتھ پھیرتے عزا کے بارے میں سوچا۔ اس کے ذہن میں بار بار عزا کا خیال آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی بھی وہ حسین پل آ رہے تھے، اس کی سسکیاں، اس کے آنسو، اس کا بکھرتا تنفس، سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے جیسے فلم کی طرح چل رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ مزید محبت بھرے لمحات گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بھائی کی مداخلت نے یہ سب نہیں ہونے دیا۔ اگر اس کا بھائی بیچ میں نہ آتا تو شاید وہ اگلے کئی گھنٹے اسے اپنی غربت کے حصار میں رکھنا چاہتا تھا۔ عزا کے چہرے پہ چھایا سکون، اس کی مسکراہٹ یاد کر کے سید کے لبوں پہ بھی مسکان ابھری تھی۔ اس کا دل اس بات پہ بہت خوش تھا کہ وہ عزا کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اور اب جب ان کے بیچ سارے پردے ہٹ چکے تھے تو سید کا دل عزا کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ عمر بھر کے لیے عزا کے حسین جسم پہ صرف اس کا حق رہے، صرف وہ ہی اسے چھوئے، اس کی قربت میں رہے۔ وہ اس بات کو تسلیم تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں عزا کی معصومیت و خوبصورتی سید کا دل موڑ چکی تھی۔ اس کے بدن کی نرماہٹ اور اس کے جسم کی مہک سید کے دل کو بہکا رہی تھی۔ وہ بار بار ان لمحات کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خود ہی خود مسکرائے جا رہے ہو، اور میں اندازہ لگا سکتا ہوں اس مسکراہٹ کے پیچھے وہی لڑکی ہے۔ ہادی نے اسے مسکراتے دیکھا تو بولا، بھائی وہ امیزنگ ہے، وہ سب سے الگ سی ہے، تھوڑی سی شرمیلی، تھوڑی سی معصوم بھی ہے اور ڈرتی بھی ہے، کافی کیوٹ ہے۔ سید نے صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے کہا، تو تم کیا کہنا چاہو گے؟ پھر 10 میں سے کتنے نمبر دو گے تم عزا کو؟ ہادی نے مزید پوچھا۔ شاید وہ مزید جاننا چاہتا تھا۔ 10 میں سے 10، سید نے دل فریب مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ تم خوش ہو اور اس کے ساتھ وقت گزار کر تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ اسے اجازت نہیں تھی کسی بھی لڑکی سے ایموشنل اٹیچ ہونے کی، لیکن عزا تو پوری طرح اس کی ہوش و حواس پہ سوار ہو چکی تھی، اور وہ تھی ہی اتنی پیاری۔ لیکن جو بھی تھا، شاید اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا وہ، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کافی عرصے بعد کسی لڑکی کے ساتھ سویا تھا۔
لیکن اس کے بھائی کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ عزا نے واقعی اس پہ جادو کر دیا تھا، جو اسے عزا کے جسم کی اتنی طلب ہو رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کو تڑپ رہا تھا۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ میں پروسیس شروع کر چکا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، سیڈ نے کہا۔ اور تم بتاؤ تمہارا بزنس ٹرپ کیسا رہا؟ سیڈ نے بات بدلتے کہا۔ ہاں سب ٹھیک رہا، ہادی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، شاور لینے اور پھر مجھے آرام کرنا ہے، سیڈ نے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنے روم میں چلا گیا۔ شاور کے نیچے کھڑا وہ مسلسل عزا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے پہلے ایسا کبھی بھی محسوس نہیں ہوا، لیکن نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ عزا کے آنے کی وجہ سے اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ تبدیل ہوا ہے، ایک خوشگوار تبدیلی۔ وہ کافی دیر تک شاور کے نیچے کھڑا مسکراتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ عزا زیادہ عرصے تک اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ جتنے ٹائم کا کانٹریکٹ ہے اتنے وقت کے لیے عزا صرف اور صرف اس کی بن کر رہے گی، وہ بھی پوری طرح۔ اس پورے وقت میں وہ چاہتا تھا کہ وہ نہ کسی اور کی طرف دیکھے نہ بات کرے۔ اس پورے عرصے میں اس پر صرف اور صرف اسی کا حق ہونا چاہیے۔ وہ چاہتا تھا کہ عزا کے پریگننٹ ہونے سے پہلے اس کے ساتھ بہت سارا وقت گزارے، اس کے بدن کے ایک ایک پور کو اپنی ہونٹوں سے محسوس کرے، اسے اپنے قربت کے احساس میں سکون محسوس کرائے۔ اس نے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھا اور زیر لب مسکرایا، لٹل ون۔ اس دن کے بعد عزا ان دونوں بھائیوں سے چپتی پھر رہی تھی۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ ان دونوں سے اس کا سامنا نہ ہو۔ آفس میں بھی وہ سارا دن اپنے روم میں بیٹھی کام کرتی رہتی، اور کبھی وہ ایک نظر سیڈ کو دیکھ لیتی تھی تو اس کا سارا دھیان بھٹک جاتا تھا۔ آخر کیوں وہ اتنا حسین تھا؟ اسے دیکھنے کے بعد اس کا کام میں دل نہیں لگتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کو کم سے کم دیکھے گی۔ اور ہادی، اس سے تو شاید وہ سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی فائل چیک کر رہی تھی جب فون بجا۔ ہیلو، جی میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ مس عزا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کمرے میں آئیں۔ سیڈ کی مدہوش کن آواز سنتے عزا کی ہارٹ بیٹ بڑھنے لگی تھی۔ ایک گہری سانس لیتے وہ اٹھی اور سیڈ کے روم کی طرف بڑھی۔ وہ جیسے ہی اس کے آفس میں داخل ہوئی، وہ دونوں بھائی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عزا کو دیکھتے سیڈ کھڑا ہوا۔ یہاں آؤ لٹل ون، اس نے مسکراتے ہوئے اسے صوفے کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ جا کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سیڈ کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کی پٹی تھی جو اس نے عزا کی طرف بڑھتے اس کی آنکھوں پہ باندھ دی۔ اسے اتارنے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کرنا، میں جہاں بھی رکھوں، میں بس کچھ منٹ لوں گا۔ سیڈ نے اپنی خمار آلود آواز میں عزا کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی بات سنتے اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ سیڈ نے اسے وہاں سے اٹھاتے ڈیسک پہ بٹھایا
اور اس کے دونوں ہاتھ ڈیسک پہ رکھے، اور اگلے ہی پل اسے سیٹ کی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس ہوئی، پر اگلے ہی لمحے اسے لگا جیسے وہاں اب کوئی نہیں، یا شاید سڈ سامنے سے ہٹ گیا، اور پھر اسے اس کے پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اسے سانسوں کی تپش سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ عیسیٰ کو اپنے ہونٹوں پہ سڈ کے نرم لب محسوس ہوئے اور اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ اس کے لمس میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ سڈ کے ہونٹ پہلے ہی نرم تھے، اور پھر وہ جس طرح نرمی سے عیسیٰ کے لبوں کو چھوتا تھا تو وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتی تھی۔ کتنا سویٹ تھا وہ! اس کے سانسوں کی تپش اور خوشبو وہ خود میں اتار رہی تھی۔ تنفس بگڑنے لگا تھا، اسے لگا جیسے اس کا دل باہر آ جائے گا، جتنی تیزی سے وہ دھک دھک کیے جا رہا تھا۔ عیسیٰ نے جیسے ہی ڈیسک سے ہاتھ اٹھاتے سڈ کے کندھوں پہ رکھنے کی کوشش کی، سڈ نے سختی سے اس کے ہاتھ پکڑتے واپس ڈیسک پہ رکھے۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کیے ان کی مٹھاس پیے جا رہا تھا، اور کچھ سیکنڈز میں وہ اس سے الگ ہوا۔ سڈ کا الگ ہونا عیسیٰ کو ہوش میں لایا۔ اسے اندازہ ہوا کہ کیسے وہ اس کے لمس میں پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں؟ دل ہی دل میں عیسیٰ کو کچھ شرمندگی سی ہوئی کہ وہ سڈ کی قربت کے لیے کیسے مچلنے لگ گئی تھی۔ شاید وہ اس کے لمس کی عادی ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اور اس کے لبوں کی نرماہٹ محسوس کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بات خود سے نہیں بول سکتی تھی، اور شاید اسے اجازت بھی نہیں تھی۔ سڈ کہاں غائب ہو گیا تھا؟ اسے محسوس ہوا جیسے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ابھی وہ مزید سوچتی کہ اسے پھر سے سڈ کے پرفیوم کی مہک اپنے بہت قریب سے محسوس ہوئی۔ ایک بار پھر وہ اس کے سامنے آیا اور اس کے لبوں پہ جھکتے اسے پھر سے مدہوش کرنے لگا۔ عیسیٰ کو کچھ عجیب سا لگا یہ سب۔ کیا وہ کوئی گیم کھیل رہا تھا؟ اس کی آنکھوں پہ تو پٹی بندھی تھی، تو وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، صرف محسوس ہی کر پا رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ سوچ پاتی کہ پھر سے اس کے لمس میں کھو گئی، پر اس بار اس کے ہونٹ نرمی کی بجائے کچھ سختی سے چھوئے جا رہے تھے۔ اسے اپنے بالوں میں سڈ کی نرم انگلیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئی، اسے سکون پہنچا رہی تھی، لیکن جس طرح اس کے لمس میں نرمی سے سختی آئی، اسے کچھ عجیب سا لگا، پر وہ کچھ بھی سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھی۔ سڈ کا ہاتھ اسے بالوں سے ہوتے اپنے جسم پہ محسوس ہوا۔ وہ اس کی کمر سہلا رہا تھا۔ سڈ نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بناتے اسے خود میں بھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اسے اپنی کمر پہ اس کی سخت گرفت سے تھوڑی سی گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ تنفس تو اس کا پہلے ہی بگڑا ہوا تھا، اور اس کے اس طرح قربت میں شدت محسوس کرتے اس کے بدن میں سنسناہٹ پیدا ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر مزید عیسیٰ کے لبوں کو شدت سے چومتے وہ اس کے گال پہ بوسہ دیتے اس سے الگ ہوا۔ وہ جو اب پوری طرح ہوش سے بیگانہ اس کی قربت کی شدت سے لطف اندوز ہونے لگی تھی، اسی پل سڈ اس سے الگ ہو گیا۔ عیسیٰ کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ وہ پھولی سانسوں سے اپنے لب دانتوں تلے دبا کے رہ گئی۔ سڈ نے اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری تو اس نے سڈ کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا اور خوش بھی لگ رہا تھا۔ عیسیٰ کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیسا محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک عجیب ہی کشمکش کا شکار ہو رہی تھی، پر سڈ نے اسے جانے کا اشارہ کیا
تو وہ چپ چاپ اٹھتی روم سے باہر چلی گئی، کیونکہ وہ نہ تو سر سے کوئی سوال کر سکتی تھی اور نہ ہی وہ اسے جواب دے تھا۔ عابد، نوٹس دے دو یار، عزا نے کینٹین میں داخل ہوتے برگر کھاتے عابد کو مخاطب کیا۔ یار میرے پاس نہیں ہے کوئی نوٹس، وہ برگر کی بائٹ لیتے بولا، لیکن 2 دن بعد ایگزام ہے، مجھے تیاری کرنی ہے اور میرے پاس وہ نوٹس گم ہو گئے تھے، اب اتنی جلدی میں کہاں سے ارینج کروں گی؟ وہ اداسی سے بولی، جاذب کے پاس ہوں گے نوٹس، اس سے پوچھ لو۔ تمہیں یقین ہے کہ اس کے پاس ہیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے ہاں یار، کلاس کا سی آر ہے وہ، سارے نوٹس ہوتے ہیں اس کے پاس۔ اچھا ٹھیک ہے، بائے۔ اسے بائے کہتے وہ کینٹین سے نکلتے کلاس کی طرف بڑھنے لگی تاکہ جاذب سے نوٹس کا پوچھ سکے، اور وہ راستے میں ہی مل گیا۔ ہیلو جاذب، وہ مجھے فائنل ایئر کے کچھ نوٹس چاہیے تھے۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ اوہو، ہیلو عزا، کیسی ہو؟ نظر ہی نہیں آتی تم تو آج کل۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس فائنل ایئر ہے تو بزی ہوتی ہوں، اس نے ہلکے سے مسکراتے کہا۔ اچھا چلو آؤ، میں تمہیں نوٹس دیتا ہوں۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے کالج سے باہر کی طرف بڑھا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ یہی کار میں تھے سارے نوٹس، دیکھتا ہوں میں۔ کار کے پاس پہنچتے وہ کار میں دیکھنے لگا۔ ایسا مجھے لگتا ہے کہ شاید گھر ہے نوٹس، کیونکہ ان میں سے تو کوئی بھی فائنل ایئر کے نہیں ہے۔ وہ کچھ پیپر دیکھتے بولا، تو پھر اب مجھے آج ہی چاہیے تھے۔ عزا کچھ پریشان ہوئی، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ جو بھی کر رہی تھی، اب تو اس لیے اس کی کافی کلاسز مس ہوئی تھی جن کی اس نے تیاری کرنی تھی۔ اگر اتنی ایمرجنسی ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں، میرے گھر چلتے ہیں، وہاں سے نوٹس لے کے پھر میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، اس نے تجویز دی۔ عزا نے سوچا اور پھر اس بات میں سر ہلایا کہ نوٹس تو اسے چاہیے تھی ہر حال میں۔ ٹھیک ہے آ جاؤ، اس نے کار کا دروازہ کھولا اور اس نے سیٹ پہ بیٹھتے گہری سانس لی۔ کچھ ہی دیر میں وہ جاذب کے گھر کے سامنے تھے۔ وہ اکیلا رہتا تھا، ایک چھوٹا سا 2 کمروں پہ مشتمل گھر تھا۔ آ جاؤ عزا، وہ کار سے نکلتے عزا کی طرف کا دروازہ کھولتے بولا۔ وہ کچھ ہچکچاتے کار سے باہر نکلی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ویسے کیا سوچا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے کالج کے بعد؟ گھر میں داخل ہوتے اس نے پوچھا۔ جوب، اس نے مختصر جواب دیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غلطی کی ہے یہاں آگے۔ جوب تو تم کر رہی ہو نا آج کل؟ وہ عزا کی طرف مڑتے زومینی انداز میں بولا۔ ہاں، وہ ابھی عارضی جاب ملی ہے، جب ڈگری مکمل ہوگی تو پھر کنفرم ہوگی۔ اسے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اسے کچھ غلط ہو جانے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن اب کیا؟ کیسے ملی جاب؟ مطلب اتنی بڑی کمپنی میں جاب ملنا کوئی حلوہ نہیں ہے، بڑی محنت لگتی ہے وہاں جاب پانے کے لیے۔ آخری لائن معنی خیزی سے کہتے اس نے 2 قدم عزا کی طرف بڑھائے۔ جاذب مجھے نوٹس دے دو، صوفیہ ویٹ کر رہی ہوگی، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ عزا کا رنگ زرد پڑنے لگا تھا۔ ہاں اتنی جلدی بھی کیا ہے، مل جائیں گے نوٹس بھی، پہلے ہم بات تو مکمل کر لیں۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں عزا کا بازو دبوچتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ جاذب، کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے پلیز۔
وہ رو دینے کو تھی۔ اتنا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ ہاں ایسے معصوم بن رہی ہو جیسے کوئی ننھی بچی ہو۔ کیا لگتا ہے تمہیں کہ مجھے نہیں پتا تمہیں کیسے ملی وہ جوب؟ اس نے اس کے بازو پہ گرفت سخت کرتے ہوس بھری نظریں عزا پر ڈالتے کہا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پلیز چھوڑو مجھے۔ اب وہ رو پڑی تھی۔ ایک تو اپنی بے وقوفی پہ اسے رونا آ رہا تھا، دوسرا ان دو بھائیوں کے غصے کا سوچ کے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اگر انہیں پتہ چلا تو شاید وہ خود ہی عزا کی جان لے لیتے۔ یہ تمہارے رونے دھونے کا اثر مجھ پہ نہیں ہوگا، سوئی ہو نا اس کے ساتھ، تب جا کے جوب ملی تمہیں، تو پھر میرے ساتھ سونے میں بھی تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بکواس بند کرو، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے سینے پہ مکے مارتے اسے خود سے دور دھکیلتے بھاگنے لگی، تو جاذب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ ڈالتے اسے پکڑنا چاہا۔ جیسے ہی جاذب نے اسے شرٹ سے پکڑتے اپنی طرف کھینچنا چاہا، عزا کی شرٹ کندھے سے پھٹی، لیکن وہ پھر سے اسے دھکا دیتی وہاں سے بھاگتے گھر سے باہر نکلی اور اندھا دھند سڑک پہ بھاگنے لگی بنا ایک پل رکے اور مڑ کے پیچھے دیکھے۔ جاذب اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ روتی دھوتی آخر کار وہ صحیح سلامت اپنے فلیٹ پہنچ چکی تھی۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ بس بھاگتی ہی رہی، اور راستے میں وہ ایک بار گر پڑی تھی پر رکی پھر بھی نہیں۔ عزا تم؟ وہ جیسے ہی فلیٹ میں داخل ہوئی، صوفیہ نے اس کی حالت دیکھتے جیسے چیخ ماری تھی، عزا یہ سب کیا ہوا اور کہاں تھی تم؟ وہ اس کی طرف بھاگی اور اسے گلے لگاتے بولی، ٹھیک ہوں، میں بس اس جاذب کے چنگل سے بچ کے آئی ہوں۔ اس نے سانس بحال کرتے کہا، بہت پریشان ہو گئی تھی میں، اتنی دیر لگا دی تھی تم نے، مجھے لگا شاید پھر سے تمہارے باس نے تمہیں کام کے لیے بلا لیا ہوگا، تو میں ان سے پوچھنے گئی تھی تو وہ کیا تم ان کے پاس گئی تھی؟ لیکن کیوں صوفی؟ اس نے صوفیہ کی بات بیچ میں کاٹتے کہا، میں نے بتایا نا مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی اس لیے، اور وہ بہت غصہ کر رہے تھے کہ تم کیسے کہیں چلی گئی۔ آئی ایم سوری عزا، لیکن تمہارا باس بہت غصے میں تھا تمہارے غائب ہونے کا سن کے، وہ یقیناً تمہیں بہت ڈانٹے گا۔ صوفیہ بھی بات کر رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ لگتا ہے تمہارا باس ہے۔ نو دروازہ نہیں کھولنا، وہ مجھے اس حال میں دیکھیں گے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔